اور بطور تبرک اپنے کھانوں کو اپنے گھر لے جاتے۔ اب جب جناب ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت دے دی کہ آ جاؤ جناب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیلہ کرتے ہوئے ان سے معذرت کر لی۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ سارے کے سارے جناب وہ چلے گئے اپنے اپنے یعنی معاملات کی طرف، وہ میلے کی جانب، اور جب وہاں سے کھیل کود کر واپس آئے تو ماجرا کیا دیکھتے ہیں، بت خانے کے سارے بت مسمار ٹوٹے پڑے ہیں، اور جب ان کا بڑا بتہ تھا اس کے جناب کندھے پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے واولہ مچا دیا۔ اب یہاں پر ان کی جو ہے تربیت کرنا اور ان کو اصل مقصد کی جانب لانا مقصود تھا، کیونکہ جب دماغ کے اندر جو ہے جناب وہ ایک جو ہے نا یعنی بندہ خرافات کرتے کرتے پھر خرافات میں مبتلا ہو کر پھر اس کو اپنی عادت اور مزاج بنا لیتا ہے، پھر اس کو اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہوتی۔ اب ان کا معمول بھی یہی تھا، اب ان کو سمجھانا مقصود تھا، کیونکہ بتا بتا کے تو جناب تھک گئے، اب ان کو عملی جو جانب لانا مقصود تھا کہ ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا تھا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ اب جناب آخر کار ہوا یہ کہ واولہ مچا دیا، اس کے بعد کہا ایک ہی ہمارے قوم کے اندر ایک ہی شخص ہے جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، کہا ابراہیم کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرنے لگے، تم نے ہمارے بتوں کو ہمارے خداؤں کو بے دردی سے توڑ دیا ہے اور ہمارے خداؤں کی تذلیل کی ہے، اور ہمارے قوم کے اندر تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جو علل اعلان ہمارے خداؤں کی نفی اور تذلیل کرتا ہے۔ کہا سچ سچ بتاؤ۔ کہا میں بھی تو ذرا دیکھوں۔ آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آثار کو دیکھتے ہوئے آثار کے پیش نظر آپ نے فرمایا یہ تو مجھے لگتا ہے اس بت کا کام ہے، یہ بڑے بت کا کام ہے، اور ان تمام بتوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اور بڑے بت کو غصہ آیا، اس نے تمام کو مسمار کر دیا، تمام کو توڑ ڈالا۔ اور شواہد کے جانب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کلہاڑا اسی کے ہاتھ ہے۔ تو قوم والے ایک زبان ہو کر کہنے لگے ابراہیم یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ بے جان ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت کیسے آ گئی کہ یہ کام کر سکے، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، بے جان ہیں، بے زبان ہیں، یہ اٹھ کیسے چلتے ہیں، یہ کر کیسے سکتے ہیں، یہ چل کیسے سکتے ہیں، یہ لڑ کیسے سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے زبانوں سے ہی اقرار کرا دیا کہ تم جن بتوں کو مانتے ہو وہ تو خود بے زبان ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود لاغر ہیں، وہ تمہاری محتاجی کیسے دور کر سکتے ہیں، وہ تمہاری بات کیسے سن سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم فرمانے لگے میں بھی تو یہی کہتا ہوں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں تم سے کہ یہ محتاج ہیں، یہ بے جان ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر تم ان کو خدا کیسے مانتے ہو، تم ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو، تو تم ان کی جانب کیسے جھک رہے ہو۔ تو پھر وہ انا کے اندر آ گئے، اب تو بات کھل گئی تھی۔ اب جب کوئی لاجواب ہو جائے نا، اب جب اپنی غلطی کے سوا اس کے پاس کوئی اور دوسرا رستہ نہ ہونا، پھر آخری رستہ یہی بچتا ہے کہ انا کے اندر آ جائے، اور پھر انا کے اندر تو فنا ہو جاتا ہے بندہ۔ اب وہ قوم انا کے اندر، اور اس کے بعد کہا کہ واقعی میں ابراہیم یہ تمہارا ہی کام ہے، تم نے ہی ہمارے خداؤں کو بے دردی سے توڑا ہے۔ اور نمرود تک شکایت گئی، اور پھر نمرود نے یہ علل اعلان یہ معاملہ جاری کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 کے اندر اللہ فرماتا حرقوہ وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اللہ نے قرآن میں کلام مقدسہ کے اندر فرمایا، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشاورت کے اندر یہ بات طے پائی حرقوہ، اور کہا قوم والوں نے کہا کہ اور شیطان بھی ان کے درمیان آ گیا انسانی شکل میں مشاورت کے لیے، کہا حضرت ابراہیم کو جلا دو۔ اب آخری حل ہے، حضرت ابراہیم کو جلا دو، اور وانصروا آلہتکم، تاکہ تم اپنے خداؤں کو بچا سکو، ان کی مدد کر سکو،
اور یہی رستہ ہے تمہارے پاس۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 100 گز اونچا اور کئی جناب وہ فٹ چوڑا انہوں نے ایک مقام مخصوص کیا اور اس کو بنایا گیا، اور پھر تمام قوم والوں سے بغض و عداوت کا اظہار کرنے کے لیے کہا۔ وہ بغض و عداوت کا اظہار کا انداز کیا رکھا گیا؟ کہا حضرت ابراہیم سے تمہیں جتنی دشمنی ہے، تمہارے خداؤں سے تمہیں جتنی محبت ہے، تم لکڑیاں اتنی لا کے جمع کرو۔ الغرض ہوا یہ کہ ایک کافی مقدار کے اندر، وافی مقدار کے اندر کہ لکڑیاں جمع کی گئی اور اس کو بھڑکایا گیا، جس کی آگ آسمان کو چھو رہی تھی اور جس کے شعلے کی تپش دور دور تک کئی میلوں تک تھی۔ اب حال یہ تھا حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور پھر اب کہا ان کو قریب کیسے لائیں؟ قریب جائیں گے تو ہم بھی جھلس جائیں گے، اور پھر مشورہ دیا گیا منجمد کے اندر رکھ کر اس کو پھینکا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی آزمائش بھی دیکھیں، کیا آزمائش، اللہ اکبر، اور صبر و شکر اور راہ عظیمت کے کتنی خوبصورت راہی ہیں، اور اپنے رب پر ایمان کا معیار دیکھیں کیا ہے۔ آپ نے تک نہیں کیا، اب وہ سارے حربے اپناتے رہے، آخرکار منجمد میں رکھ کر ان کو پھینکا گیا۔ یہاں پھینکنا تھا، یہاں عرش الہی سے حکم ہوا، قل یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آگ، قل اے محبوب، اللہ نے حکم فرما دیا کس کو؟ آگ، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت یہ بھی دیکھیں انوکھا معیار ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح گرمی نقصان پہنچاتی ہے نا، گرمی سے نقصان پہنچتا ہے نا، اسی طرح ٹھنڈک سے بھی کافی نقصان پہنچتا ہے، اور ٹھنڈک سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بچنے کے لیے گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں، ہاں گرم کپڑے۔ تو اب آپ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا، لیکن اس کے آگے جملے پر بھی غور کیجیے، قل یا نارو کونی بردم، اور فرمایا وسلامن، ایسی ہونا سلامتی والی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا، فرمایا سلامتی والی، ٹیمپریچر نارمل ہونا چاہیے کہ ان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، اور جناب وہ اندر سے گلے گلزار بن گیا، باہر تپش برقرار ہے، آگ کا بھڑکاوا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے اندر گلے گلزار ہے۔ اب یہ جو منظر دیکھا نا، اس کے بعد جناب نمرود جو ہے اپنے بالا خانے محل سے جھانک کر دیکھتا ہے کہ اندر کا منظر تو دیکھیں، ابراہیم بڑا کہتا تھا، ہاں بڑے رب کی بات کرتا تھا، میں بھی تو ذرا دیکھوں کیا حال ہے۔ اندر دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ اور گلے گلزار پر بیٹھے ہیں۔ کمال ہو گیا جناب، جب یہ منظر دیکھا نا تو وہ بڑے تیش کے اندر آ گیا، اور تیش کا عالم یہ تھا کہ امام طبری علیہ رحمہ نے تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے کہ ایک پرندہ ہے جسے گد کہتے ہیں، اور اس کی پرواز بڑی تیز ہوتی ہے۔ اب پہلے ابراہیم پر غصہ تھا، اب جب وہ آگ گلے گلزار بنا تو اب ابراہیم کے خدا پر غصہ ہو گیا، اور ابراہیم کے خدا پر غصہ ہونے کے بعد اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ ٹھان لی کہ اب میں نے ابراہیم سے نہیں لڑنا، ابراہیم کے رب سے لڑنا ہے، معاذ اللہ، جس نے خدائی دی، جس نے بادشاہت دی، اور دینے والے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس طریقے سے آپ سے کہا گیا تھا تفسیر ابن کثیر کے اندر، اللہ رب العزت نے 4 بندوں کو بادشاہت عطا کی پورے دنیا کی، مشرق سے مغرب تک، ان میں سے ایک شخص نمرود بھی تھا جسے بادشاہت دی، اب اسی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب تفسیر طبری کے اندر علامہ طبری علیہ رحمہ فرماتے اس نے کیا کیا، کچھ ایک پرندہ ہے گد، اس نے گد پرندے کے 4 بچے پال لی، اور جناب اس کی اچھی پرورش کرنے لگا، شراب پلانے لگا، گوشت کھلانے لگا تاکہ اس کی گروتھنگ اچھی ہو،
اور آخر کار یہ بڑا فربہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس نے ایک تخت تیار کیا اور چاروں اطراف کے اندر نیزے گاڑ دی اور اس کے اندر جو ہے وافی مقدار کے اندر گوشت پیوست کر دیا اور چاروں پایوں کے درمیان جو ہے نا اس نے گد کو باندھ دیا اور اس کے پر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے کہا میں پرواز کروں گا اور آسمان والے رب کو معاذ اللہ چھوڑوں گا نہیں میں آج۔ اور جناب اس نے تیر کمان لے کر وہ اس پر بیٹھ گیا، گد اڑنے لگا اور جناب جہاں تک کہ علامہ طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی پرواز اتنی اونچی ہونے لگی کہ جناب وہ پہاڑ اس کو مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگا اور آخر کار کافی پرواز کرتا رہا۔ اور جب ایک جو ہے اپنی تخمینے کے مطابق اس نے سوچا کہ جناب اب میں جو ہے آسمان تک پہنچ گیا ہوں اور تیر برسانے لگا۔ جب تیر برسانے لگا سارے تیر واپس زمین کے اندر گر گئے، کوئی تیر اوپر نہ جا سکا۔ آخر کار تھک ہار کر اور جناب عاجز ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے اس نے کہہ دیا میں نے حضرت ابراہیم کے رب کو معاذ اللہ میں نے ختم کر دیا ہے، اب لہٰذا صرف اور صرف میری ہی بادشاہت ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے یہ معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے بطور عذاب کے ان پر ایک معاملہ جو ہے وہ ان کے درمیان رکھ دیا۔ وہ یہ قحط سالی ہوئی، بڑی شدید ترین قحط سالی ہوئی۔ بنی اسرائیل کے اندر اس سے قبل از کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے، لوگ دانے دانے کے لیے ترسنے لگے۔ اب نمرود کے بعد یہ بھی دیکھیں رب تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ جناب کئی دن ہو گئے، لوگ اب دانے دانے کے لیے ترسنے لگے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ نمرود کے پاس جانے لگے اور نمرود کے پاس جانے لگے تو وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ نمرود کے دربار کے اندر گھستے، سجدہ کرتے اور سجدہ کرتے اور اس کو رب تسلیم کرتے اور اس کے بعد پھر وہ گلہ لے کر اپنے گھروں کو آ جاتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے دربار پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا بلکہ آپ اندر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد اس سے گلے کی درخواست کی۔ جب گلے کی درخواست کی تو اس نے کہا تم اپنے رب سے کیوں نہیں مانتے، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے درمیان کچھ مباحثہ ہوا اور اس مباحثہ کا جو ذکر ہے اللہ رب العزت نے کلام مقدسہ کے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 258 کے اندر اس کا ذکر کیا، اس کا پس منظر ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ اللہ فرماتا ہے علم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب علیہ السلام کیا آپ نے نہ دیکھا اس منظر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مباحثہ کر رہے تھے اپنے رب کے بارے میں، اور کیا تھا، کس سے کر رہے تھے؟ اس سے کر رہے تھے ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی اور بادشاہت ملنے کے باوجود بھی مغرور ہو گیا اور وہ الجھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب بات کیا تھی کہ اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے عدم سے وجود میں لاتا ہے، ایک چیز تھی نہیں، رب تعالیٰ نے کن فرمایا وہ چیز آ گئی۔ تخلیق کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن عدم سے وجود میں لانا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو یہ فرما رہے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو پروان چڑھاتا ہے۔ بھائی ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، ماں کے رحم کے اندر ایک چیز آ گئی اور اس پانی کے قطرے کے اندر پھر اللہ جان ڈالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اس کال کوٹری کے اندر رب غذا بھی دیتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک آکسیجن بھی دیتا ہے، اس کی پوری ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اور جناب
اس کی ضروریات سے اضافی چیز کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے، جسے اورنال کہا جاتا ہے، اضافی جو چیز ہیں اس کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کمال درجے کی کاریگری نہیں ہے، کسی کی پہنچ ہے وہاں تک نہیں ہے، لیکن میرے رب کی پہنچ ہے۔ تو حضرت ابراہیم یہ فرمانا جا رہے تھے، اور لیکن وہ بدبخت، اس نے دنیاوی ضابطوں اور سوچ کے تحت اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، کہا میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے جناب دو قیدیوں کو بلایا، ایک وہ تھا جو واجب القتل تھا، یعنی جسے جو ہے موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اور دوسرا وہ دوسرے قید کے اندر تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جسے جناب جو ہے پھانسی کی سزا یا جسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اس کو کہا جا بھائی تو نکل جا۔ کہا دیکھ اس کی موت پکی تھی، اب میں نے اسے زندگی دے دی، اور کہا اس کی زندگی ہے، دیکھو یہ چھٹنے والا ہے، اب دیکھو اس کو قتل کر دیا، دیکھو اس کو موت دے دی میں نے، اب دیکھو زندگی میں نے ایک کو دے دی، دوسرے کو موت دے دی۔ وہ اپنے سوچ اور اپنے ضابطے کے تحت اس نے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پرکھ لیا کہ یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے اور بڑا کم عقل ہے، تو اس سے اسی کے مطابق سوال کرنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال اس سے کیا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روز مشرق سے طلوع کرتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فأتی بہا من المغربی، کہا اگر تو واقعی میں رب ہے تو رب کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک کام کر، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ جناب اللہ فرمایا فبہت الذی کفر، وہ اپنے کفر پر لاجواب ہو گیا، وہ اس کے بعد دلیل ہی نہیں ہے، حیران پریشان ہو گیا۔ اب جب حیران اور پریشان ہو گیا، اللہ فرمایا اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ دیتا ہے انہیں جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اللہ انہیں دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب وہ لاجواب ہو گیا، قوم کے درمیان جو ہے جناب وہ جب حیران پریشان ہوا تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اے ابراہیم جاؤ، میں تمہیں غلہ نہیں دیتا، تمہارا رب ہی ہے نا سب کچھ، جاؤ تمہارا رب تمہیں دے گا، جاؤ میں تمہیں غلہ نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، واپس نکل گئے، اور جاتے وقت جو ہے نا علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جاتے وقت وہ جو بورا لے کر گئے تھے نا غلے کے لیے، جاتے وقت انہوں نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا، وہاں سے ریت کو خوب بھر لیا اس میں، اور بھر کر اس کو اپنے کندھے پہ لیا اور گھر کی جانب نکل گئے کہ چلیں گھر والوں کو دلاسا مل جائے گا، ان کی ڈھارس بن جائے گی کہ جناب میں غلہ لے آیا ہوں۔ اب جا کر ریت کے ڈھیر کے اس بورے کو آپ نے رکھ دیا اور آپ آرام فرما ہو گئے، اور سیدتنا سارہ سلام اللہ علیہا آپ اٹھیں، اور آپ نے جب اس کے منہ کو کھولا تو ایک نایاب ترین غلہ تھا، اس میں ایک نایاب ترین غلہ تھا۔ آپ نے روٹی تیار کیا، کھانا تیار کیا، اب کھانے کی جو خوشبو ہے وہ گھر میں جب گھر جانے پھیلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، اور آپ نے جب کہا کہ یہ غلہ کہاں سے آیا، کہا آپ جو بورا لے کر آئے تھے غلہ کا اسی سے بنایا، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں میرے رب نے مجھے سرفرو کیا، میرے رب نے مجھے سرفرو کیا، میرے رب نے مجھے سرفرو کیا۔ دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مایوس نہیں کیا۔ جب ہم بھی اپنے اندر ایمان تیقن کو بیدار رکھیں گے، اللہ ہمیں ایسے ذرائع سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پتہ بھی نہیں ہوگا، جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے ہمیں ملنا تھا، لیکن دراصل ہمارے ایمان کی پختگی کے اندر کمزوری ہے، ہم فوراً ہی بھیگ جاتے ہیں، فوراً ہی پسپا ہو جاتے ہیں، فوراً ہی ہم تل ملا جاتے ہیں کہ جناب نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ چلیں اب کچھ اور راہ لے لیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں ایمان کی پختگی کو برقرار رکھنا ہوگا اور اپنے اندر تیقن
کا جو مادہ ہے اس کو مزید ہمیں بیدار رکھنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس کہ للذی ببکۃ مبارکہ، وہ پہلا گھر جو روئے زمین کے اندر وجود بخشا گیا، جو بنایا گیا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ھدی للعالمین، وہ گھر تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تمام عالمین کے ہدایت کا مرکز اور منبع ہے وہ۔ اور جو پہلی نظر اس پہ ڈھالتا ہے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس کی دل کی دنیا بیدار ہو جاتی ہے، اور جناب اس کی دل کی دنیا روشن اور منور کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایسی کشش رکھی ہے اللہ پاک نے، ایسی چیز رکھی ہے کہ جس کی مماثلت روئے زمین کے اندر نہیں مل سکتی۔ جناب ذی وقار، یہ تو کعبۃ اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، قرآن مقدسہ کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ بھی کن کے لیے؟ متقین کے لیے، صرف پرہیزگاروں کے لیے، صرف تقویداروں کے لیے، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر نفاست ہے، جن کا دل صاف اور ستھرا اور پاک ہے، وہ پاک نفیس لوگوں کو اس میں سے ہدایت ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کل جہاں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جناب ذی وقار، اللہ رب العزت نے کلام مقدسہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہا یہ وہ کتاب ہے جس کتاب سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض، عداوت، نفاق، جن کے دلوں کے اندر پلیدی ہے، ان کے دلوں کی وجہ سے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہمارا دل بڑا صاف ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اس کے بعد اللہ نے وبا بھیجی، فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، وہ گیا اور جانے کے بعد کہا تو نے اپنے سارے حربے اپنا لیے، تو پھر بھی عاجز آ گیا، اب تجھے وہ رب تجھے پھر بھی موقع دے رہا ہے، تجھے پھر بھی موقع دے رہا، تو اس رب پر ایمان لیا، تیری بچت ہو جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں ہی رب ہوں۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب۔ پھر انسانی شکل کے اندر اللہ پاک نے جو فرشتہ بھیجا تھا، اس نے ان سے کہا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے جناب اپنے کارندوں کو، اپنے رعایا والوں کو اچھے ساز و سامان کے ساتھ تیار کر دیا اور وقت مقرر کر دیا کہ فلاں جگہ کے اندر ہم نے صبح پہنچنا ہے، کہ سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، اور سورج کے ساتھ ساتھ ہی جنگ کا تبادلہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے لشکروں کو تیار کیا، اور لشکر بھی کیسا تھا پتہ ہے؟ لشکر مچھروں کا تھا۔ یہاں وہ مکمل جا کر تیار ہو گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کو بھیج دیا، اور جناب مچھروں کا لشکر آیا۔ اور یہاں تک کہ تفسیر کے اندر ہے، تفسیر طبری کے اندر بھی ہے، اور تفسیر بیداوی کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ان مچھروں نے ان کے خون کو چوس لیا، اور خون تک محدود نہیں رکھا۔ فرمایا وہ مچھروں کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے ان کے گوشت کو بھی ختم کر دیا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، اور صبح کا سورج بھی نہیں دیکھ سکے، صبح کا سورج بھی نہیں دیکھ سکے۔ اور آخر کار ہوا کیا بتا؟ پھر آخر کار ہوا یہ، ان میں سے ایک جو ہے لنگڑا اور اندھا مچھر، وہ ناک کے رستے سے نمرود کے اندر داخل ہو گیا، دماغ کے اندر داخل ہو گیا، اور دماغ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے مغز کو کھانے لگ گیا۔ اور آخر کار ہوتا یہ کہ جس سے یہ حکم دیتا تھا کہ آؤ میرے سامنے جھکو، میری عبادت کرو، یہاں مجھے سجدہ کرو، اور ایک حال یہ ہوا 400 سال تک وہ اس کا حال یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کو چپل مارتا، اس کے سر پر چپل، ڈنڈیاں، برچھے مارے جاتے، اس کو پیروں سے روندا جاتا،
جب چپل پڑتے تو پھر وہ مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی معاملہ، وہ تھا جو خدائی بنوا رہا تھا، آج وہ جناب اس کی خدائی کہاں گئی؟ کل جو غرور اور تکبر کے عالم میں، غرور اور تکبر کے نشے کے اندر اپنے آپ کو منوا رہا تھا، آج اس کا تکبر کہاں گیا؟ آج اس کی بادشاہت کہاں گئی؟ آج اس کا جاہ و جلال، اتنے بڑے لشکری جو اس کے اپنے تھے وہ کہاں گئے؟ آج اس کے اپنے بھی اس پر برچیاں برسا رہے ہیں، لاتوں سے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، آج اس کو مار رہے ہیں، اور نشان عبرت بن کے 400 سال تک نشان عبرت بنا رہا، اور نشان عبرت بن کے ذلیل ہو کر اس دنیا سے چلا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب بڑا غیرت مند ہے، رب کی قدرت تمام قدرت والوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کوئی اپنے منصب کے گھمنڈ میں نہ رہے، کوئی اپنی سلطنت اور بادشاہت اور ریاست کے گھمنڈ میں نہ رہے، اپنے عہدوں کے گھمنڈ میں نہ رہے کہ جناب آ کر بادشاہت مل گئی، صدارت مل گئی، وزارت مل گئی تو جناب ہم اپنا منوائیں گے، ہم جناب اسلام کے قدروں کو پامال کریں گے، ہم جناب اپنے خود ساختہ نظام کو رائج کریں گے، اللہ کے دین اسلام کے تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جناب ایسا نظام جو روشن خیالی ہوگی، ایسے خواب اور آگوش میں بیٹھے رہیں تو جناب وہ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب وہ برسے میں آئے نا، بڑے بڑے کر و فر اس دنیا سے مٹ گئے اور مٹتے چلے گئے، آج نام و نشان مٹ گیا، اور صرف ان کی عبرتیں رہ گئی ہیں، ان کے قصے رہ گئے ہیں۔ وہ قصے اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر برقرار رکھا کہ غرور اور تکبر کے گھمنڈ میں، نشے میں، اپنے عہدوں کے نشے میں نہ رہو، کیونکہ جب اس کی لاٹھی چلنے پہ آ جائے نا تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، رب تعالیٰ اپنے رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وما علینا الا